قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل مد من خمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے اندر جہاں ہر مسلمان کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے اور ہر آدمی پر اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، تو چند ایسے بدبخت ہیں جو اس رحمت اور بخشش سے محروم رہتے ہیں اور اللہ ان کی لیلۃ القدر کی رات بھی بخشش نہیں فرماتے۔ تو اصحاب رسول نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رجل مد من خمر، ان چار بدبختوں میں سے پہلا بدبخت وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہے۔ تو شرابی کی بخشش لیلۃ القدر کی رات بھی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی بڑی برا فعل اور برا عمل ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بھی انسان اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے شراب کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وعیدات بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن پر میرے رب نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شراب پینے والا بھی ہے، اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار شخص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگیں گے، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو تو 500 سال کی مسافت تک آ رہی ہوگی۔ تو ان چار شخصوں میں سے ایک شخص شراب پینے والا بھی ہے جس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوگی۔ تو یہ اتنا برا فعل اور برا کام ہے اور گناہ والا کام ہے، اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے تو دن قیامت کے اللہ دوزخ اور جہنم کے اندر اس کو جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائے گا۔ کتنا بڑا اس کو، کتنی بڑی تکلیف اس کو ہوگی کہ جہنمیوں کے زخمیوں کا پیپ اس کو پینا پڑے گا۔ اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، آپ نے فرمایا جو شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر اسی حالت پر مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حالت جاہلیت پر مرا۔ اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے حلف ربی عز وجل، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم ہے جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے تو دن قیامت کے میں اس کو پیپ پلاؤں گا، اور جو میرے ڈر کی وجہ سے شراب کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو میں رب اس کو جنت کے حوضوں میں سے پاکیزہ پانی پلاؤں گا۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، اور شراب یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی ملوث ہے، شراب پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، فروخت کرنے والا، خریدنے والا، اٹھانے والا، جو افراد بھی اس کے اندر شریک ہیں اور شرکت کرتے ہیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول ان افراد پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو جن افراد پر اللہ اور اللہ کا رسول لعنت فرما دے وہ کہاں رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اتنا بڑا برا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کے دل سے نور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو خطرہ ہے کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، اور جب شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے تو خطرہ ہے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، آپ نے فرمایا جب میری امت کے اندر یہ 15 برائیاں پیدا ہو جائیں گی اور 15 بری خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو اس وقت مصیبتیں، آفتیں، عذابات آسمان سے اتریں گے، اور ان 15 بری خصلتوں میں سے ایک شراب پینا بھی ہے کہ میری امت شراب پر لگ جائے گی اور شراب کو شربت کی طرح پیا جائے گا۔ تو مصیبتوں اور پریشانیوں کا اسباب میں سے ایک سبب شراب بھی ہے۔ تو یہ تو اخروی سزائیں ہیں، دنیا کے اندر انسان کو کیا گھاٹا ہے، دنیا کے اندر شراب پینے کے کیا نقصانات ہیں، تو اس کے بھی کئی نقصانات بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے عقل ختم ہو جاتی ہے، اس سے مال ضائع ہو جاتا ہے، اس سے انسان کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان دمے کا شکار ہو جاتا ہے، کھانسی اس کو ہو جاتی ہے، اور یہاں تک آسمان کے اس پر دروازے بند ہو جاتے ہیں، نہ اس کا کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، ہر لحاظ سے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جاتا ہے، اور شراب زیادہ پینے سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان،
یہ شیطان کے برے کاموں سے ایک برا کام ہے شراب پینا۔ تو مومنوں کو کہا گیا فجتنبوہ، اے رحمان کے بندوں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، کہ شراب سے بچنا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ پہلا بدبخت ہے جس کی لیلۃ القدر کی رات بھی بخش نہیں ہوتی، اور یہ شرابی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔